دی سیکرٹ گارڈن ایک جادوئی اور دلکش فلم ہے جو فرانسس ہاجسن برنٹ کے کلاسک ناول پر مبنی ہے۔ 2020 کی یہ فلم میری لینوکس نامی ایک بچی کی کہانی پر مبنی ہے جو اپنے اندرونی جذبات اور خفیہ باغ کے ذریعے زندگی کی نئی خوبصورتی دریافت کرتی۔ کہانی کا آغاز 1947 میں ہوتا ہے جب میری لینوکس ڈیسی ایگریکس کا خاندان ہندوستان میں ایک خوفناک حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس حادثے میں میری کے والدین جان بحق ہو جاتے ہیں اور میری کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میری کو انگلینڈ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے چچا آرچیبالڈ کراؤن کولن فرتے کے ساتھ رہ سکے۔ آرچیبالڈ ایک قدیم اور ویران حویلی میں رہتے ہیں جس کا نام مسلوتے ہے۔ اس حویلی میں ماضی کی تلخ یادیں اور غم موجود ہیں۔ میری جب مسلوتے حویلی پہنچتی ہے تو وہاں کی سرد اور خوفناک فضا اس کے دل کو بھی افسردہ کرتی ہے۔ حویلی میں کام کرنے والے ملازمین بھی سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور میری کو اپنے چچا سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آرچیبالڈ خود بھی ایک غمگین انسان ہے جو اپنی بیوی کی موت کے بعد بہت دکھی ہے اور اپنی زندگی سے کٹ کر رہتا ہے۔ میری اپنے ارد گرد کے ماحول سے بیزار ہو کر ایک دن حویلی کے باغ میں گھومنے نکلتی ہے۔ وہاں اسے ایک چھوٹا سا دروازہ ملتا ہے جو جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو اسے ایک خوبصورت خفیہ باغ ملتا ہے جو عرصے سے بند تھا۔ یہ باغ جادوئی حسن کا مالک ہے اور یہاں کی ہر چیز جیسے زندہ ہو جاتی ہے۔ میری باغ کی خوبصورتی اور سکون میں اپنے دکھ بھولنے لگتی ہے اور یہاں وقت گزارنے لگتی ہے۔ خفیہ باغ میں میری کو ڈیکن ایڈن ہیورڈ ملتا ہے جو ایک مقامی لڑکا ہے اور باغبانی کا شوقین ہے۔ وہ میری کو بتاتا ہے کہ یہ باغ کبھی اس کے چچا اور چچی کا پسندیدہ جگہ تھی۔ ڈیکن میری کو باغ کی دیکھ بھال کے طریقے بتاتا ہے اور دونوں مل کر باغ کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ ان کی دوستی مضبوط ہوتی جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی مدد سے اپنے مشکلات پر قابو پانے لگتے ہیں۔ ایک دن میری اپنے کزن کولن ایڈن ہیورڈ سے ملتی ہے جو معذور ہے اور اپنے کمرے میں قید ہے۔ کولن کو یقین ہے کہ وہ کبھی نہیں چلے گا اور اس کی زندگی ہمیشہ درد اور تکلیف میں گزرے گی۔ میری اسے خفیہ باغ کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے وہاں لے جاتی ہے۔ خفیہ باغ میں گزارا وقت کولن کی زندگی میں نیا جوش اور امید پیدا کرتا ہے۔ وہ باغ کی خوبصورتی اور سکون میں اپنے دکھ اور درد بھولنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ کولن کی صحت بہتر ہونے لگتی ہے اور وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ خفیہ باغ کی شفا صرف کولن تک محدود نہیں رہتی بلکہ میری اور ڈیکن بھی اپنی زندگیوں میں خوشی اور سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ان تینوں کی دوستی اور باغ کی خوبصورتی انہیں زندگی کی نئی امید اور خوشی دیتی ہے۔ باغ کی شفا کا اثر ان کی روحوں پر بھی ہوتا ہے اور وہ اپنی مشکلات اور غموں پر قابو پانے لگتے ہیں۔ جب آرچیبالڈ کو میری، کولن اور ڈیکن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ پہلے حیران اور ناراض ہوتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ کولن کی صحت کتنی بہتر ہو گئی ہے اور وہ کیسے خوش ہے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے۔ آرچیبالڈ بھی خفیہ باغ میں وقت گزارنے لگتا ہے اور اپنی بیوی کی یادوں کے ساتھ صلح کرتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی موت کے بعد جو غم میں مبتلا تھا اس سے نکل کر ایک نئی شروعات کی طرف بڑھتا ہے۔ کہانی کا اختتام خفیہ باغ کی مکمل بحالی اور خاندان کے درمیان دوبارہ محبت اور یگانگت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری، کولن اور ڈیکن نے مل کر نہ صرف باغ کو بلکہ اپنے دلوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا ہے۔ آرچیبالڈ اپنی غمگین زندگی سے نکل کر ایک نئی شروعات کی طرف بڑھتا ہے۔ خفیہ باغ نہ صرف ان کی زندگیوں کو بدلتا ہے بلکہ انہیں زندگی کی خوبصورتی اور محبت کی حقیقی معنوں میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ دی سیکرٹ گارڈن ایک دل کو چھو لینے والی کہانی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت، دوستی اور قدرت کی خوبصورتی کیسے ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتی۔ یہ فلم دیکھنے والوں کو امید اور خوشی کا پیغام دیتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔